کہ ہمارے بہت سے علماء اور پڑھے لکھے لوگ انہوں نے اپنی ان پڑھ قوم کو بہت سارے کاموں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ جب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صل علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ ترجمہ، وہ اور منہم ان میں سے، امیون، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، امیون اس کی جمع ہے، اور ان میں سے بہت سے امی ان پڑھ ایسے ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر، امانیہ ظاہری طور پر، کہ وہ صرف کتاب کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہ اور ان اگر، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، اور نہیں ہیں وہ مگر اٹکل اور گمان پر چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے، سابقہ آیت کے اندر تو اللہ رب العزت نے پڑھے لکھے یہودیوں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں، کہ جانتے بوجھتے ہوئے تورات کے اندر ساری باتوں کا علم ان کو موجود ہے، اس کے باوجود وہ میرے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان پڑھ یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بالکل ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ جو تورات کے اندر جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ظاہری طور پر جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے یہود کے علماء کی طرف سے، جتنا علم ان کو دیا جاتا ہے بس صرف اسی کو جانتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو صرف اٹکل اور گمان پر چل رہے ہیں، یعنی کہ اٹکل اور گمان سے مراد یہ ہے کہ ان کے علماء، یہود کے علماء، ان کی عام عوام کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ، ہمیں ہمارا نبی وہ بچا لے گا، یا ہم یہ نیکی کریں اور یہ گناہ نہ بھی چھوڑیں تو ان نیکیوں کی وجہ سے ہم ان گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، یا ہم اگر جہنم میں کسی وجہ سے چلے بھی گئے تو ہم تھوڑا ہی عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ بس اس طرح کے گمانوں میں الجھا کر ان امیون کو، یعنی جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے کہ ہمارے بہت سے علماء اور پڑھے لکھے لوگ انہوں نے اپنی ان پڑھ قوم کو بہت سارے کاموں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کا دین کے ساتھ اور حقیقی علم اور دین کے ساتھ دور کا بھی ان کاموں کا واسطہ نہیں ہے، اور وہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کا اضافہ کر دیا ان علماء نے ہم عوام الناس کو کہہ کر کہ جی ان کا دین کے اندر یہ ممنوع تو نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے، نہ کرے تو بہتر ہے۔ تو اس طرح کے عوامل جو ہیں جن کا دین اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق فقط رسم و رواج تک ہے، ان رسم و رواج کو بھی ہمارے آج کل کے بہت سارے علماء نے دین بنا کر پیش کر دیا ہے، اور یہی روایت اور یہی بات اور یہی برائی یہود کے علماء کے اندر بھی تھی کہ وہ بھی اپنی عوام کو اسی طرح انہم الا یظنون کے گمانوں پر اور وہم پر اور اپنی رسم و رواج جو ہے، جو علماء کے کھانے کا، علماء سو کے کھانے کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے عام عوام کو بہلا کر رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس دھرتی کے تمام علماء کو حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔